السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس بٹن پر کلک کر کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی چینل میں کوئی ویڈیو لگاؤں گا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے گا۔ شکراً۔ اس درس میں ہم جو کچھ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کس کو کہتے ہیں، فعل مضارع کے کتنے قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال یعنی موجودہ اور زمانہ استقبال یعنی آئندہ دونوں میں پایا جاوے۔ فعل مستقبل کے دو قسمیں ہیں، فعل مضارع مطلق، فعل مضارع دوامی یا استمراری۔ دونوں بھی کہا جا سکتا، فعل مضارع دوامی بھی کہا جا سکتا، فعل مضارع استمراری بھی کہا جا سکتا۔ ماقبل میں مضارع کی جو تعریف بیان کیا ہے وہ دراصل مضارع مطلق کی تعریف تھی۔ مضارع مطلق کے چار صورتیں ہیں: مضارع مطلق مثبت معروف، مضارع مطلق منفی معروف، مضارع مطلق مثبت مجہول، مضارع مطلق منفی مجہول۔ فعل مضارع دوامی یا استمراری کی تعریف۔ مضارع دوامی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال یا استقبال میں دوام و استمرار کے ساتھ پایا جائے۔ مضارع دوامی کے چار صورتیں ہیں: مضارع دوامی مثبت معروف، مضارع دوامی منفی معروف، مضارع دوامی مثبت مجہول، مضارع دوامی منفی مجہول۔ ناظرین حضرات، ہم جانتے ہیں کہ انگریزی میں verb یعنی فعل کی تین فرم یعنی تین صورتیں ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انگریزی میں verb یعنی فعل کی تین فرم یعنی تین صورتیں ہوتے ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل کی فرم۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے اسکرین میں ڈو، ڈیڈ، ڈن۔ ڈو پریزنٹ فرم، ڈیڈ پاسٹ فرم اور ڈن پاسٹ پارٹیسپل کی فرم ہے۔ ڈو، ڈیڈ، ڈن یعنی کرنا۔ گو، وین، گن۔ گو، وین، گن یعنی جانا۔ ڈرائیو، ڈراپ، ڈرائیون یعنی چلانا۔ ڈراپ، ڈراپڈ، ڈراپڈ یعنی پھیلنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پاسٹ فارم کی جگہ انگریزی پریزنٹ فارم کو استعمال کرے تو غلط ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ انگریزی پریزنٹ فارم کے جگہ پاسٹ فارم کو استعمال کرے تو بھی غلط ہوگا۔ اگر وہ سوال کرے کہ میں نے verb کے فارم کو کیسے جانوں گا تو اس کا جواب بھی یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کو حفظ کرنا پڑے گا، حفظ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اب چلیے اصل بات کی طرف۔ فارسی میں مضارع کی ایک الگ فرم اور صورت ہوتی ہے۔ فارسی میں بھی مضارع کی ایک الگ فرم اور صورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گفتن۔ گفتن ایک فارسی مصدر ہے، اس کا معنی ہے کہنا۔ اس کا مضارع والا فرم ہے گوید، گوید۔ آمدن ایک فارسی مصدر ہے، اس کا معنی ہے آنا، اس کا مضارع والا فرم آید۔ دیدن اس کا معنی ہے دیکھنا، مضارع والا فرم ہے بیند، بیند۔ داشتن رکھنا، اس کا مضارع والا فرم دارد، دارد۔ شدن اس کا مضارع والا فرم شود، اس کا معنی ہے ہونا۔ دادن اس کا مضارع والا فرم دینا، دہد، اس کا معنی ہے دینا۔ ناظرین حضرات، اب اس مصادر کے مضارع والا فرم جو ہے
उसकी तरफ जरा तवज्जो फरमाए। हर एक के आखिर में दाल साकिन और उसके माकबल मफ्तू है। हर एक के आखिर में दाल साकिन और उसके माकबल मफ्तू है। कोयद, इसके आखिर में क्या है? दाल साकिन है, उसके माकबल मफ्तू है। आयद, बीनद, दारद, शावद, देहद। बस इतना ही मील है इसमें, और बाकी जो है उसमें कोई मील नहीं है। गोयद, बस इतना ही आखिर में जो है, ये आखिर में इस मकदार तक मील है एक मुजारे वाला फर्म के साथ, और एक मस्तर के मुजारे वाले फर्म की मील है, लेकिन और कोई मील नहीं है। तो इसको भी याद करना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि हम हर मस्तर के मुजारे वाले फर्म यानी सूरत को कहाँ पाएंगे? जवाब तो बड़ा आसान है, उसको तो किताबी से सीखना है, लेकिन आसानी के लिए मैं उसकी एक चार्ट कलिमात फारसिया के उन्वान में ज़रूर जिक्र करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद करता हो कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर बात वाकई ऐसा ही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सीखने की मौका दीजिए। और अगर दर्स के बारे में कोई सवाल या मशवरा है वो भी कमेंट करके बताइए, या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जीमेल आईडी में मैसेज करके मुझे इत्तला दीजिए। है एक मुजारे वाला फर्म के साथ और काफ़ी है, एक मस्तर के मुजारे वाले फर्म की मील है, लेकिन और कोई मील नहीं है। खुशहाल में रहे। तो इसको भी याद करना पड़ेगा। निगहबान।